اپنے ہاتھوں پر رنگ بکھیرتی حنا کو دیکھتے ماہین کے چہرے پر الوہی چمک تھی۔ آج وہ مبارک دن تھا جب اس کو فرحان کا ساتھ ہمیشہ کے لیے مل گیا تھا۔ فرحان اور وہ یونیورسٹی فیلو تھے اور ان میں دوستی ہو جانے کے بعد کب محبت ہوئی دونوں ہی نہ جان سکے۔ ماہین ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتی تھی جہاں بیٹیوں کی مرضی کو بے حد اہمیت دی جاتی اور فرحان کے گھر میں فقط اس کی بوڑھی ماں تھی۔ اکلوتا ہونے کے باعث وہ اپنی ماں کی کل کائنات تھا۔ تب ہی سارے معاملات تیزی سے طے پائے اور آج وہ فرحان کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ فرحان جیسے ہی روم میں داخل ہوا تو ماہین کو مارے شرم و حیا کے اپنی ہتھیلیاں بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لو میرج ہونے کے باوجود ہر لڑکی کی طرح اس وقت وہ بے حد گھبرا رہی تھی، مگر مقابل کے رویے سے وہ مطمئن محسوس کرنے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کی قربت سے سرشار تھے اور اپنی اپنی قسمت پر نازاں بھی۔ رونمائی کے تحفے کے بعد وہ اس کے ہاتھوں کو تھام کر گزرے دنوں کی بے چینیوں سے پردے اٹھانے لگا۔ ماہین شرمگین مسکراہٹ لیے سب سن رہی تھی۔ تم کچھ بولو گی نہیں؟ ماہین کے مسلسل خاموش رہنے پر فرحان نے پوچھا تو وہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی پہلی محبت میں ہوں نا؟ ماہین کے سوال پر وہ آنکھوں میں محبت کا جہاں لیے مسکرایا۔ بے شک تم ہو، کیا آخری بھی میں ہی ہوں گی؟ ماہین کے اس عجیب و غریب سوال پر وہ حیران ہوا۔ ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ یقیناً تم ہی ہوگی، مگر یہ کیسا سوال ہے؟ فرحان نے تعجب سے پوچھا۔ پہلی محبت ہونا کمال نہیں ہوتا، آخری محبت ہونا کمال ہوتا ہے، اور میں آپ کی آخری محبت بننا چاہتی ہوں۔ اب تو جو ہو تم ہی ہو، اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ سے ہلاتے فرحان نے کہا۔ تو وہ منہ نیچے کیے مسکرا دی۔ روز آفس سے واپسی پر فرحان اس کے لیے گجرے تو کبھی پھول لے کر آیا کرتا اور کبھی کبھار وہ ہوٹلنگ بھی کرتے۔ بے حد محبت کرنے والے شوہر کو پا کر ماہین پھولے نہیں سماتی۔ یوں ہی دن پر دن گزرتے گئے۔ فرحان کی والدہ ایک نیک دل خاتون تھیں۔ چونکہ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، تب ہی ان کا رویہ ماہین کے ساتھ بے حد پرشفیق ہوتا تھا۔ جوڑوں کے درد اور ہائی بلڈ پریشر کے باعث زیادہ تر وہ اپنے کمرے میں ہی پائی جاتی۔ غرض راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ ایک پرکیف شام کو وہ تینوں چائے پی رہے تھے۔ جب دستک ہوئی، فرحان نے دروازہ کھولا تو نہایت حسین و جمیل لڑکی کو دیکھ کر وہ جہاں کا تہاں رہ گیا۔ گو کہ ماہین بھی بہت خوبصورت تھی، مگر وہ سادہ طبیعت رکھتی تھی، جبکہ یہ لڑکی تمام کیل کانٹوں سے لیس۔ حسن کا اپنا ہی الگ روپ ہوتا ہے۔ یہ بات فرحان کی حالت پر صادق آتی تھی۔ وہ حسینہ ہاتھ میں باؤل لیے کھڑی تھی۔ فرحان کو اپنی جگہ استادہ دیکھ کر وہ شرارتی سا مسکرائی۔ کھنکھاتے ہوئے اس نے اشارہ سے گزرنے کا راستہ مانگا تو فرحان شرمندہ ہوتے ایک طرف ہو گیا۔ اس لڑکی کا نام سونیا تھا۔ یہ لوگ ان کے محلے میں نئے آئے تھے اور آج جذبہ خیر سگالی کے تحت سونیا راہ و رسم بڑھانے کو ان کے ہاں موجود تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اور ماہین یوں گل مل گئے جیسے بچپن کی سہیلیاں ہوں۔ پھر یہ معمول بن گیا، سونیا ہر وقت ان کے ہاں پائی جاتی۔ اکثر وہ گھر تب واپس جاتی جب فرحان بھی آفس سے لوٹ آتا۔ ماہین کی زبان پر ہر وقت سونیا کے قصے ہوتے، اسی کی باتیں ہوتی، اور یہ سونیا نامہ سنتے فرحان اکثر زچ ہو جاتا۔ مگر ماہین سے چونکہ بہت محبت کرتا تھا، تب ہی اس کو کبھی ٹوکا نہیں، ورنہ وہ بھی اس کے منہ سے سونیا نامے کے علاوہ کوئی میٹھے بول سننے کا خواہشمند تھا۔ لیکن جب پتھر پر بھی مسلسل پانی پڑتا رہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرحان بھی رفتہ رفتہ اس کی باتوں میں دلچسپی لینے لگا۔ اسے اس کی ہر بات ازبر ہونے لگی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سونیا کی طرف دھیان لینے لگا، اور اگر کبھی وہ ان کے گھر نہ آتی یا جلدی واپس چلی جاتی تو فرحان کو اس کا انتظار رہنے لگا۔ دوسری طرف سونیا کی نظروں میں بھی اس نے اپنے لیے پسندیدگی بانپ لی۔ ایک صبح جب وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو ماہین کا فون بج اٹھا۔ بیل سن کر وہ دوپٹے سے ہاتھ پونچھتے ہوئے کچن سے باہر آئی اور فون سننے لگی۔ دوسری جانب کی بات سنتے ہوئے وہ بہت پریشان نظر آنے لگی اور اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ فرحان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ فون بند کرتے ہی وہ فرحان کی طرف لپکی۔ امی سیڑھیوں سے گر گئی ہیں، مجھے ادھر چھوڑ آئیں یا بس پر بٹھا دیں، بھائی مجھے پک کر لیں گے، روتے ہوئے ماہین نے کہا تو فرحان نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے تسلی دی۔ اللہ خیریت کرے گا، تم پریشان نہ ہو۔ آفس جاتے ہوئے اسے بس میں بٹھایا، جبکہ دماغ یہ سوچ رہا تھا کہ امی اور گھر کو کون سنبھالے گا۔ دوسری طرف دل میں ایک کمینی سی خوشی تھی کہ سونیا کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ اس نے سوچا آفس سے 3-4 روز کی چھٹی لے کر گھر رکے گا۔ شام کو جلدی گھر پہنچا تو اس کی دل کی مراد بھر آئی۔
سونیا جدید تراش خراش کے لباس میں جلوے بکھیر رہی تھی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں چائے لے کر آتی ہوں، جس کی وہ اپنی بیوی ماہین سے توقع کرتا تھا۔ سونیا ہو بہو ویسا ہی کر رہی تھی۔ چائے کے گھونٹ بھرتے وہ کن اکھیوں سے سونیا کا جائزہ لینے لگا۔ بیٹی اب تمہیں گھر جانا چاہیے، شام ہو رہی ہے، تمہاری بہن اکیلی ہوگی گھر پہ۔ اس کی ماں کو سونیا کے لچھن کچھ ٹھیک نہ لگتے تھے، مگر وہ ڈیٹھ بنی ہنستے ہوئے کوئی نہ کوئی بہانہ گڑھ لیا کرتی تھی کہ گھر پہ بور ہو جاتی ہوں، آپ کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگ رہا ہے۔ ماہین کی امی کا پاؤں فریکچر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو زیادہ دن وہاں رہنا پڑا۔ اب سونیا اور فرحان باہر ملنے لگے اور کھلم کھلا اپنی محبت کا ایک دوسرے سے اظہار کرنے لگے۔ ایک شام ماہین اپنے بھائی عمیر کے ساتھ واپس آ گئی۔ سونیا حسب معمول اس سے ملنے کو آدم کی۔ ماہین نے بطور خاص امیر سے اس کو متعارف کروایا۔ سونیا کی نظریں تو فرحان کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن امیر نے بغور اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ ماہین کو سونیا اس قدر پسند تھی کہ وہ اس کو اپنی بھابھی بنانا چاہتی تھی، اس لیے وہ اپنے بھائی کو ساتھ لائی تھی تاکہ ایک بار بھائی سونیا کو دیکھ لے تو ہی بات آگے بڑھائی جائے۔ عمیر کے تاثرات سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کو سونیا پسند آئی ہے۔ موقع دیکھتے ماہین نے اپنے بھائی کو سونیا سے بات کرنے کو کہا اور جان بوجھ کر کھانا سونیا سے ہی سرو کروایا تاکہ وہ عمیر کے سامنے رہے۔ فرحان الجھی نظروں سے ماہین کی یہ حرکت نوٹس کر رہا تھا۔ عمیر کے بالکل سامنے والی کرسی پر سونیا کو جگہ دیتے ماہین اپنے بھائی کو دیکھتے شرارتی مسکرائی تو فرحان کی بوئیں تن گئی۔ اسے یہ سب بہت ناگوار گزر رہا تھا۔ جیسے تیسے عمیر واپس گیا تو فرحان نے رات کو ماہین سے اس کی ان حرکات کے بارے میں باز پرس کرنے کا سوچا۔ فرحان کی امی کو جب ماہین کے اس ارادے کا پتہ چلا تو انہوں نے ماہین کو سونیا کے بارے میں بہت سمجھایا کہ مجھے یہ ایک آنکھ نہیں بھاتی، طور اتوار ٹھیک نہیں ہیں اس لڑکی کے، مگر اس کی آنکھوں پر تو سونیا کی مصنوعی حسن اخلاق کی پٹی بندھی تھی۔ اس نے اپنی ساس کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیا، وہ بھی خاموش ہو رہی۔ جو جی چاہے آئے وہ کرو۔ رات کو اس سے پہلے کہ فرحان اس سے پوچھتا اس نے فرحان سے اس رشتے کے بارے میں بات کی تو جیسے وہ گہری نیند سے جاگا۔ اس نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ سونیا کی شادی بھی ہوگی، وہ بھی کسی اور سے۔ اب اسے سونیا کی عادت ہو چکی تھی، اور عادتیں بعض اوقات محبتوں سے زیادہ خطرناک ہوا کرتی ہیں۔ اس نے اپنی طرف سے بودے بہانے پیش کیے کہ یہ رشتہ نہ ہو، مگر ماہین نے مضبوط دلائل دے کر انہیں ختم کر دیا، اور اگلے ہی دن سونیا کی بہن سے بات کی جس نے سونیا کے فیصلے پر اقرار یا انکار کرنا تھا۔ پھر اسے پتہ چلا کہ سونیا نے انکار کر دیا ہے۔ ماہین نے اسے بہت بار پوچھا کہ کیا وجہ ہے، مگر ہر بار وہ یہی کہتی کہ بس شادی ہی نہیں کرنی۔ دوسری طرف وہ فرحان پر شادی کرنے کا دباؤ ڈالنے لگی۔ انہی دنوں میں ایک حبس زدہ دوپہر کو فرحان کی امی بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ ماہین کے میکے والے اور باقی مہمانوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے ماہین فرحان کو وہ سہارا نہ دے سکی جو کہ اس کا فرض تھا۔ اس کو وقت سونیا نے اس کو سنبھالا، جس سے وہ مزید قریب آ گئے۔ اپنی والدہ کے چلم کے بعد اس نے سونیا سے نکاح کر لیا، کیونکہ اب وہ مزید اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ سونیا اپنی مرضی کی مالک تھی، اس نے اپنی بہن کو مطلق کرنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ ماہین نے بہتریا پوچھا کہ تم آج کل بڑا خوش نظر آتی ہو، کیا بات ہے؟ مگر وہ ٹال جاتی۔ ماہین کے ہاں نئے مہمان کی آمد تھی۔ فرحان کی خوشی کے مارے پیر زمین پر نہ ٹکتے تھے، اور وہ سونیا کے سامنے ہی اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا تو وہ حسد کا شکار ہو جاتی۔ وہ اب فرحان سے نکاح کو مزید خفیہ رکھنے پر رضامند نہ تھی اور اسے ڈسکلوز کرنے کی ضد کرنے لگی، مگر فرحان اپنی اولاد کو لے کر بہت احتیاط پسند تھا اور ماہین کی طبیعت پر کوئی رسک لینا نہیں چاہتا تھا، مگر جو قسمت کو منظور۔ ایک رات اچانک ہی ماہین کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ پریشانی کے عالم میں فرحان نے سونیا اور اس کی بہن کو بتایا۔ وہ سب ماہین کو اسپتال لے گئے اور وہ بے چینی سے ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگے۔ ڈاکٹر کے مطابق ابھی ڈلیوری میں 2 ماہ باقی تھے، لیکن کمزوری کے باعث اور کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے مکمل بیڈ ریسٹ ہوگا۔ فرحان نے سوچا کہ وہ ایک میڈ کا بندوبست کرے گا تاکہ وہ اس کی غیر موجودگی میں ماہین کا خیال رکھ سکے۔ تب ہی سونیا کے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ یہ فرحان کے قریب رہنے کا سب سے اچھا موقع ہے، تو اس نے کہا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی میڈ کی اس کی بیسٹ فرینڈ کو کیوں سنبھالے گی؟ میں ہوں نا، میں ماہین کا خیال رکھوں گی۔ اپنی بہن کو اس نے جیسے تیسے منا ہی لیا تھا، ساتھ ہی اسلامی نقطہ نظر سے روشنی ڈالی کہ پڑوسیوں کے بہت حقوق ہوتے ہیں، پریشانی کے وقت کسی کے کام آنا۔ چاہے دوسرا فرحان کی نیک نامی کا پورا محلہ گواہ تھا تو اس کی بہن کو مانتے ہی بنی۔ اب ماہین اپنے کمرے میں ہوتی یا واش روم، جو کہ کمرے سے ملحق تھا، جبکہ سونیا نے پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ فرحان دیکھ رہا تھا کہ سونیا ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتی نظر آتی تھی، تو اسے دل ہی دل میں شرمندگی محسوس ہوئی کہ ایک لڑکی اس کی قربت کی چاہ میں اس کے گھر برتن مانج رہی ہے۔
وہ دبے پاؤں کچن میں آیا جہاں وہ چولہے کے پاس کھڑی کچھ بنا رہی تھی۔ فرحان نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار باندھا اور کندھے پر تھوڑی ٹکائی۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے سونیا نے آنکھیں موند لی۔ "آئی ایم سوری جان"، ندامت اور محبت سے چور لہجے میں فرحان بولا تو اس نے سوالیہ نظروں سے گردن موڑتے اسے دیکھا۔ "مجھے تو تمہارے ناز نخرے اٹھانے چاہیے مگر میں تمہیں وقت نہیں دے پا رہا"۔ سونیا نے مسکراتے اس کی شیو زدہ گال پر ہاتھ رکھا تو فرحان نے اسے مزید خود میں بھینچا۔ "آپ کے ساتھ کے لیے میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، بس 24 گھنٹوں میں کچھ وقت میرے لیے مختص کر دیں۔ اور کچھ نہیں مانگتی آپ سے"۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی پیش قدمی کرتا ماہین کے کمرے سے آواز آئی تو فرحان یک دم ہڑبڑاتے اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کچن سے نکلنے لگا تو سونیا نے بے ساختہ اس کی کلائی پکڑتے روک لیا۔ فرحان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ "وہ یہاں نہیں آئے گی، بس آواز ہی آ سکتی ہے، پلیز ابھی مت جائیں"۔ لجاجت سے کہتے اس نے منت کی تو فرحان نے لب بھینچے اسے دیکھا، ساتھ ہی پیچھے مڑ کر ماہین کے کمرے کی طرف، مگر پھر سونیا کو اپنے گلے لگا لیا۔ وہ اس کی شرٹ کو پشت سے جگڑ گئی۔ فرحان اس سے پہلے جذبات میں بہہ جاتا ماہین نے پھر سے اسے پکارا تو وہ خود کو چھڑواتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سونیا نے جلتی نگاہوں سے اس کا گریز اور اپنا نظر انداز کیا جانا دیکھا۔ اسے ماہین سے نفرت محسوس ہوئی جو ان دونوں کے بیچ کوئی غلاف لمحہ آنے ہی نہیں دیتی۔ ایک دوپہر ماہین کھانا کھانے کے بعد سو رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ سونیا نے فون اٹھایا لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہیلو کہتی آگے سے فرحان کی آواز سن کر چپ ہو رہی تھی۔ "یار طبیعت ٹھیک ہے؟ بخار تو نہیں ہوا؟ کھانے میں کیا کھایا تھا"۔ ماہین سمجھ کر وہ اس سے معمول کے سوال کرنے لگا۔ سونیا نے فون بند کر دیا اور غصے سے ماہین کو دیکھنے لگی۔ "جناب کو آفس میں بھی ماہین کا خیال ہے"، کلس کر سوچتے اس نے زیر لب کہا۔ کبھی کبھی اس کا جی چاہتا کہ ماہین کے کھانے میں زہر ملا دے، نہ وہ ہوگی نہ ہی فرحان اس کی لگاوٹ کے مظاہرے کرے گا، مگر پھر ڈر جاتی کہ اگر فرحان کو پتہ چلا تو وہ اس کی جان لینے سے گریز نہیں کرے گا۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب ماہین نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ فرحان کو گویا ہفتک اقلیم کی دولت مل گئی تھی۔ بیٹے کا نام احمد رکھا گیا اور سونیا نے ان دنوں صرف فرحان کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے ماہین کی بے حد خدمت کی، اس کے بیٹے کو سنبھالا اور مزید 15 دنوں کے لیے وہیں رکی تاکہ تب تک ماہین کام کاج کے قابل ہو جائے۔ احمد 1.5 ماہ کا ہوا تو فرحان نے اپنے عزیز و اقارب کے بیٹے کی خوشی میں دعوت کا اہتمام کیا جس میں ماہین کا میکا بھی مدعو تھا۔ سونیا کو ایک دن پہلے ہی بلوا لیا گیا تاکہ وہ ماہین کی ہیلپ کروا سکے۔ سیاہ رنگ کی ساڑی پہنے ماہین بے حد خوبصورت لگ رہی تھی اور سونیا نے شوق سرخ رنگ کے منتخب کیا تھا۔ دعوت کا اہتمام چونکہ ان کے چھوٹے سے لان میں تھا تو سب وہیں تھے۔ کھانا کھانے کے بعد تصویریں بنوانے کا دور چلا تو باری باری تصویریں بنانے لگے۔ سونیا نے دیکھا ماہین، فرحان اور احمد ایک مکمل فیملی لگ رہے تھے۔ ہنستے ہنستے ماہین نے فرحان کے کندھے پر سر رکھا تو اس نے بھی اپنا بازو اپنی بیوی کے گرد باندھا۔ جیسے دیکھتے سونیا کے دل میں ٹھیس اٹھی۔ اس کا کیا کردار تھا یہاں؟ سب اپنی زندگی میں مگن تھے، اکیلی تھی تو وہ بس وہی تھی۔ اس نے ارد گرد نظریں گھمائی، اپنی بڑی بہن کو دیکھا جو کسی خاتون سے گفتگو تھی۔ اس کی بڑی بہن نے اپنے شوہر سے طلاق لینے کے بعد شادی نہ کی، اب ایک بینک میں جاب کر کے وہ دونوں بہنیں اپنی زندگی کا سرکل چلا رہی تھی۔ فرحان کو اپنی بیوی میں مگن دیکھ کر اس کا دل بھر آیا اور وہ بمشکل اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے گھر کے اندر بھاگ گئی۔ فرحان کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا اور بہانے سے اندر چلا گیا تاکہ دیکھ سکے کہ سونیا رو کیوں رہی تھی۔ انہی کے روم میں بیڈ پر بیٹھی سونیا کو دیکھتے فرحان بہت شرمندہ ہوا اور تیر کی سی تیزی سے اس تک پہنچا۔ "کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا"؟ تابڑ توڑ سوالات کے جواب میں بھی سونیا کچھ نہ بولی، فقط اسے اپنی آنسو بہاتی آنکھوں سے دیکھا تو فرحان نے یک دم اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ "میرا کیا مقصد ہے جینے کا فرحان؟ میں ہی کیوں دور ہوں آپ سے؟ آپ تو مگن ہیں اپنی زندگی میں"، روتے ہوئے سونیا نے کہا تو فرحان جی بھر کے شرمندہ ہوا۔ "رونا بند کرو خدارا، تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے"، دروازے کی طرف دیکھتے اس نے نیچے آواز میں کہا۔ "ڈر تھا کہ کوئی آ نہ جائے"۔ "کیسے آپ مجھے یوں نظر انداز کر سکتے ہیں؟ بیوی ہوں میں آپ کی"۔ فرحان کی آہستہ آواز میں اس سے بات کرنے پر وہ مزید چلائی۔ اس سے پہلے کہ فرحان کچھ کہتا ماہین کمرے میں داخل ہوئی اور ان دونوں کو یوں قریب دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔
کیا ہوا ہے سونیا، تم رو کیوں رہی ہو؟ آپ دونوں کیا کر رہے ہیں یہاں؟ سونیا نے یکدم آگے بڑھتے فرحان کو اپنی طرف کھینچا جو ماہین کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ ماہین نے ناگواری سے سونیا کی یہ حرکت ملاحظہ کی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو اسے۔ ماہین کے بھڑکنے پر سونیا آگ بگولا ہوتے مکمل آپے سے باہر ہو گئی۔ بتاؤ اسے کہ کیا رشتہ ہے تمہارا میرے ساتھ؟ تمہاری بیوی کی میڈ تک بن گئی میں، صرف تمہارے لیے، اور تم چپ چاپ میرا تماشا دیکھ رہے ہو۔ اس وقت بھی خاموش مت بنے کھڑے ہو تو بتاتے کیوں نہیں؟ یا میں صرف تمہارے نفس کی تسکین کا سامان تھی؟ کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ ماہین نے اس کی فضول گوئی پر بے یقینی سے فرحان کو دیکھا۔ شور سن کر فرحان کے سسرال والے اور سونیا کی بہن روم میں آ گئے اور معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ میری بیوی ہے، بے بسی اور شرمندگی کے بوجھ تلے دبتے فرحان نے کہا تو وہاں سب کو سانپ گھونگ گیا۔ بس ایک سونیا تھی جس کے چہرے پر سکون بھری مسکان تھی۔ ماہین سکتے میں آ گئی تھی۔ جس سے محبت کی شادی کی اسی نے دھوکہ دیا، اور دوسری طرف وہ لڑکی جس نے اسے بھابھی بنانا چاہا، ہاں اتنی ہی پسند وہ اسے دوستی کے ہاتھوں وہ دھوکہ کھایا تھا کہ اب وہ زندگی بھر کسی پر یقین نہ کر پاتی۔ سونیا کی بہن نے اسے حیرانی سے دیکھا، پھر اس کے تاثرات سرد ہو گئے۔ تم لائق ہی نہیں ہو کہ میرے ساتھ رہو، غصے سے کہتی سونیا کی بہن وہاں سے چلی گئی۔ غصے سے لب بھینچتے ماہین کے ابو نے ایک نظر فرحان اور سونیا کو دیکھا، پھر ماہین کی طرف چلے آئے جسے اس کی ماں اپنے ساتھ لپٹائے کھڑی تھی۔ چلو بیٹا، تمہارا اب یہاں رہنا نہیں بنتا۔ ماہین نے دکھ بھری نظروں سے فرحان کو دیکھا۔ ٹوٹتے اعتماد کی کرچیاں لیے اس نے احمد کو خود میں بھینچا۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر جا رہی ہوں۔ آپ دونوں دھوکے بازوں کو ایک دوسرے کا ساتھ مبارک ہو۔ عمیر نے تعصب سے سونیا کو دیکھا کہ ایسی لڑکی کو پسندیدگی سے دیکھا تھا میں نے جو آستین کا سانپ تھی۔ اس کی بہن کے لیے سونیا کے دل میں مراد بھر آئی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ وہ اور فرحان ایک ساتھ رہیں، کوئی تیسرا نہ ہو۔ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، مگر میرا بیٹا میرے پاس رہے گا۔ راز کھلنے کے بعد جیسے سر سے خطرہ ٹلا تھا تو سرد لہجے میں فرحان نے احمد کو ماہین سے چھینتے ہوئے کہا۔ پانی بھری آنکھوں سے فرحان کو دیکھتے ماہین نے ٹھنڈی آہ بھری اور اپنے والدین کے ساتھ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ سونیا نے غصے اور ناگواری سے احمد کو دیکھا جو فرحان کی گود میں اب سو چکا تھا۔ وہ یہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ ماہین کی اولاد کو پالے اور اپنی زندگی میں ذمہ داری کا اضافہ کرے۔ اس کا مقصد صرف فرحان کا حصول تھا، مگر جو اس نے سوچا تھا اس کے برعکس ہوا۔ 1.5 ماہ کا بچہ سنبھالنا اس کی ماں کے بغیر بہت مشکل کام تھا۔ یہ سونیا کو 2-3 روز میں ہی سمجھ آ گیا۔ اس کے مزاج میں چڑچڑا پن اور بیزاری مستقل رہنے لگی۔ دوسری طرف اپنی بہن کی ناراضگی الگ برداشت کرنا پڑ رہی تھی، جو اس کے چھپ کر ایک شادی شدہ مرد سے نکاح کرنے پر اس سے خفا تھی۔ اس کی بے توجہی کی وجہ سے احمد آئے روز بیمار رہنے لگا۔ فرحان چاہتا تھا کہ سونیا اسے سگی ماں کی طرح پالے، اس کا خیال رکھے، مگر وہ اس کی سوتیلی ماں ہی بن رہی تھی۔ اب روزانہ آفس سے آنے کے بعد فرحان کے ڈاکٹرز کے چکر لگتے کیونکہ اس کو ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا۔ ساری رات وہ بچہ ان دونوں کو جگائے رکھتا، جس سے سونیا فرحان سے دور رہنے لگی کہ کہیں رات کو بھی احمد کو مجھے ہی نہ سنبھالنا پڑ جائے۔ فرحان کو سونیا کی ذہنیت اور کمظرفی پر افسوس ہوتا، لیکن اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ انہی دنوں سونیا کے ہاں خوشخبری آئی تو اس نے فرحان کو بتانا ضروری نہ سمجھا، بلکہ وہ اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ ایک تو احمد کی ہی ذمہ داری بہت تھی، دوسرے وہ ابھی بچہ نہیں چاہتی تھی۔ تب ہی بغیر فرحان کو بتائے، بنا اس کی اجازت لیے اپنا بچہ ابارٹ کروا آئی۔ اسے اپنے اس فعل پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، نہ ہی احساس گناہ۔ فرحان نے بار بار ماہین کو کال کر کے اسے واپس آنے کو کہا، مگر اس کی یہی شرط تھی کہ پہلے سونیا کو طلاق دو، پھر ہی میں اس گھر میں واپس آؤں گی۔ یہ تو ایک بیوی کے دکھ کا اظہار تھا، کیونکہ محبت میں شراکت برطور اسے منظور نہ تھی۔ احمد کی جدائی اس کے لیے الگ امتحان تھی۔ فرحان ایک روز اپنے آفس کی کوئی فائل ڈھونڈ رہا تھا جب اسے سونیا کے کپڑوں کے نیچے ایک لفافہ جھانکتا نظر آیا۔ اس کو نکال کر پڑھتے بے ساختہ اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ یقین کر پانا مشکل تھا کہ سونیا نے اس کی اولاد کا خود قتل کیا تھا اور اسے لا علم رکھا۔ دہاڑتے ہوئے اس نے سونیا کو بلایا اور اس کی بابت استغفار کیا، مگر بجائے شرمندہ ہونے کے وہ ڈٹائی سے بحث کرنے لگی کہ ایک بچہ کافی نہیں ہے تمہیں؟ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے بچے کی آیا تو بنوں ہی، ساتھ ساتھ ایک اور بچے کا بوجھ بھی اٹھاؤں؟ پہلے ہی زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ احمد کی وجہ سے نہ دن کو چین نہ رات کو سکون۔ اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ ہی روانہ کر دینا تھا تاکہ یہ نحوست میرے پلے نہ پڑتی۔ اس کی بد زبانی سن کر فرحان خود کو نہ روک سکا اور ہاتھ اٹھا بیٹھا، جس پر وہ اور زیادہ چلانے لگی۔
غصہ انسان کی عقل کھا جاتا ہے، اسی وجہ سے فرحان نے اسے طلاق دے دی۔ خود غرضی کی وجہ سے سونیا نے اپنے ہاتھوں اپنا گھر اجاڑ لیا، بہن کو ناراض کیا اور بہن جیسی دوست کو دھوکہ دیا، نہ ہی فرحان کا ساتھ نبھا سکی، اور فرحان کو بھی اپنے کیے پر پچھتاوا تھا۔ بظاہر سونیا کے حسن، چمک دمک دیکھ کر وہ اس کی طرف مائل ہوا، مگر اب اس کو اچھی طرح سمجھ آ چکا تھا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ سونیا اس کی زندگی سے جا چکی تھی، لیکن جاتے جاتے اسے بہت گہرا سبق دے گئی جو تا عمر نہیں بھولنے والا تھا۔ ماہین کے گھر واپس آنے کی شرط گو کہ پوری ہو چکی تھی، مگر پھر بھی وہ فرحان کی بے وفائی کو معاف کرنے کی سخت نہ رکھتی تھی۔ لیکن وہی جو ازل سے چلتا آ رہا ہے کہ اپنی اولاد کی خاطر عورت اس شخص سے بھی نباہ کرنے کی کوشش کرتی ہے جس نے جفا کی ہو۔ فرحان کے ساتھ وہ گھر واپس آ چکی تھی، مگر اب وہ میاں بیوی نہیں بلکہ صرف احمد کے والدین بن کر رہ گئے تھے۔ جیسے وقت ہر کھو بھر دیتا ہے، اور جس شخص سے زندگی بھر کا ناتا ہو اس سے کب تک منہ موڑا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ماہین بھی اپنے رویے میں لچک لے آئی تھی۔ فرحان کے لیے اب اپنی بیوی اور بیٹا اس کا کل اثاثہ تھے۔ رفتہ رفتہ زندگی میں وہی رنگ لوٹ رہے تھے جس سے ان کا آنگن خوشیوں سے مہکنے لگا اور مسکراہٹیں چاروں طرف رقص کرنے لگی۔ سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔